السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے ایک نئے جو حصہ نظم کے چیپٹر نمبر 2 کے اندر، جو کہ ہمارا مشتمل ہے ایک نعت پہ، جس کا ٹائٹل ہے اور جس کو لکھا ہے ایک بہت ہی مشہور و معروف اور مایہ ناز جو ہے شاعر، جن کا نام ہے ماہر القادری۔ ہمارے آج کے اس سلیبس میں شامل ہونے والا جو حصہ نظم نمبر 2 ہے وہ نعت ہے، اور ماہر القادری نے جن کو یہاں پر لکھا ہے اور بہت ہی زیادہ خوبصورت انداز کے اندر جس کو لکھنے کی کوشش کی ہے۔ ماہر القادری کو نعتیہ سلسلے کو لکھنے کی بدولت بہت ہی زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی، اور 1906 کے اندر ماہر القادری جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ سلسلہ قادریہ سے ان کا ایک تعلق تھا، اور الفاظ کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کو بیان کرتے ہوئے استعمال کرتے تھے، اور یوں ایک انداز تھا بیان کرنے کا، لوگ جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ الفاظ با وضو ہو کر ان کی زبان سے جو ہے وہ نکلتے تھے، اور قلم کے ساتھ جو ہے وہ تحریر صورت کے اندر جو ہے ان کو لایا جاتا تھا۔ ماہر القادری صاحب جو ہے وہ 1978 کے اندر مکہ مکرمہ کے اندر جو ہے وہ وفات پائی، جب وہ ایک مشاعرے کے اندر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کو بیان فرما رہے تھے۔ ہماری آج کے اس سبق میں جو موجود نعت ہے یہ بھی انہی کی لکھی ہوئی ہے، جس کو ہم آج آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور ایکسپلینیشن سے پہلے ہم حسب روایت مشکل الفاظ کے معانی آپ کے سامنے یہاں پر لکھنے کی کوشش کریں گے۔ تخلیق، جس میں سے ایک پہلا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پیدا کرنا۔ لفظ نمبر 2 ہمارے پاس ہے حاصل ایما۔ حاصل کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے نچوڑ۔ تیسرا لفظ ہمارے پاس ہے صداقت۔ جس کا مطلب ہے سچائی۔ لفظ نمبر 4 ہمارے پاس ہے گریزاں۔ اس کا مطلب ہے دور رہنا۔ اگلا ہمارے پاس لفظ ہے تکبیر۔ جس کا مطلب ہے اللہ اکبر۔ لفظ نمبر 6 ہمارے پاس ہے اشک۔ جس کا مطلب ہے آنسو۔ اس کے بعد جو لفظ نمبر 7 ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے وہ ہے فاقوں۔ جس کا مطلب ہے بھوکا پیاسا رہنا۔ لفظ نمبر 8 جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے دہر، جس کا مطلب ہے زمانے۔ ہمارے آج کے اس جو سبق ہے نعت حصہ نظم میں سے سبق نمبر جو 2 ہے، اس میں جو لفظ نمبر 9 ہمارے پاس ہے وہ ہے سر و سامان، جس کا مطلب ہے ساز و سامان۔ لفظ نمبر 10 ہمارے پاس ہے شائستہ، جس کا مطلب ہے نرمی۔ مروت ہمارے پاس ایک لفظ ہے، لفظ نمبر 11، جس کا مطلب ہے لحاظ، اور لفظ نمبر 12 ہمارے پاس ہے وابستہ، جس کا مطلب ہوتا ہے
ساتھ مل جانا. آج کے اس سبق میں یہ جو لفظ ہیں، یہ مشکل الفاظ، ہم نے آپ کے سامنے یہاں پر ان کے معنی کو لکھا. اب ہم آتے ہیں اس کی ایکسپلینیشن کی طرف. نعت میں جو پہلا شعر ماہر القادری نے جو لکھا ہے وہ ہے تو مقصد تخلیق ہے تو حاصل ایما ہے. مقصد تخلیق ہم کہتے ہیں پیدا کرنے کا مقصد. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہر القادری نے یہ بیان فرمایا ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد جو ہے وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور حاصل ایما سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ذات ہے جو کہ ایمان کا نچوڑ ہے. پھر یہ کہا گیا کہ جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں، کہ جو تم سے دور ہے، تمہاری محبت سے دور ہے، تمہاری تعلیمات سے دور ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی دور ہے. اس لیے کہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ لولاک لما خلقت الافلاک ولا الارض ولا الشمس ولا القمر ولا الجنۃ ولا النار، کہ اگر مجھے پیدا نہ کیا گیا ہوتا تو پھر نہ یہ زمین بنتی، نہ سورج بنتا، نہ چاند بنتا، نہ ستارے وجود کے اندر آتے. اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اگر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اگر اس دنیا کے اندر تخلیق کیا گیا ہے تو تخلیق کرنے کا جو مقصد ہے وہ بیسیکلی انسان کی ہدایت ہے، اور انسان کی ہدایت اور اس حوالے سے رہنمائی ہے اس کی. اس وجہ سے ماہر القادری صاحب جو بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مقصد جو تخلیق ہے وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور ایمان کا نچوڑ بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان کو سلیقہ آیا ہے، تہذیب آئی ہے، شائستگی آئی ہے، اور اگر انسان کے اندر انسانیت نے اگر جنم لیا ہے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے دیے گئے ایمان کی بدولت انسان کو یہ سب چیزیں جو ہے وہ ملی ہیں. پھر یہ کہا کہ جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. کہ اگر جو شخص حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرے گا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنائے گا، وہی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ قرب حاصل کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا شعر ہے وہ یہ ہے کہ کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن. اس میں دو باتوں کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو صداقت سے جس کا تعلق ہے، جس میں یہ بیان کیا ہے جیسے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لقب ملے تھے صادق اور امین کے. اس میں دو باتیں، اور ان دو باتوں میں بھی جو پہلی جو خاصیت ہے وہ صداقت کی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی کسی بھی صورتحال کے اندر کسی بھی شخص سے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اور دوسری بات کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی. ان دو باتوں کی وجہ سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ایک تعلق اور جو مقام تھا وہ کائنات کے اندر باقی جتنی بھی شخصیات ہیں ان سب سے زیادہ جو ہے وہ نمایاں تھا. اس کے بعد اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن. اخلاق حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت زیادہ عمدہ تھا. ہر ایک جو شخص ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعریف ہے اور اس کا جو اخلاق ہے ان کا معترف تھا. اور یہ کہا گیا جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیسا تھا، تو جس کے جواب میں انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ گویا کہ جو قرآن ہے وہ سارے کا سارا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو بیان کرتا ہے. اگلا ہمارے پاس جو شعر ہے وہ یہ ہے کہ کیا نام ہے شامل ہے جو تکبیر و عظامیں، اس نام کی عظمت کے ہیں قرباں دل و جاں. یہ کہا گیا کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام آیا ہے اس کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو بھی جوڑا گیا. جیسا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ کا تذکرہ کیا گیا ہے تو اس کے ساتھ ہی اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے. اس کے بعد جیسا کہ قرآن میں یہ کہا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی بیان کیا گیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اس کے بعد اگر انسان کے مسلمان ہونے کے عقیدے کو بھی اگر ہم سامنے رکھیں تو نظر آتا ہے کہ جیسے کہ کلمہ طیبہ کے اندر یہ دکھا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. گویا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو ہے وہ یہ جڑی ہوئی، اور یہی وہ مقام ہے جس کو شاعر ماہر القادری صاحب اپنی اس جو ہے وہ نعتی انداز کے اندر اس کو بیان کرتے ہیں کہ تکبیر و اذان کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول کا نام ہمیشہ ساتھ ساتھ سے جو جڑا ہوا ہے.
پھر اس نام کی عظمت کے ہیں قرباں دل و جاں، کہ یہی وہ نام ہے کہ اس نام کی زندہ رکھنے کی خاطر ہر ایک مسلمان اپنے دل اور جان کا نذرانہ جو ہے وہ دینے سے دریغ نہیں کرتا ہے۔ سو گویا اگر یہ بھی دیکھا جائے کہ اس کائنات کے اندر کبھی بھی کہیں پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور ان کے حوالے سے توہین کی گئی ہے، سو اس کے جواب میں یہ جو ہر ایک جو مسلمان ہے اس کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اپنی جان کو قربان کرنے سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتا ہے اور اس آگ کے میدان میں جو ہے وہ کود جاتا ہے۔ سو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ہزاروں لوگ جو ہیں اس نام کی خاطر جو ہے وہ جان قربان کرنے کے لیے اور مرنے اور مٹنے کے لیے یہ تیار ہو جاتے ہیں۔ اگلا شعر ہمارے پاس ہے، اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سیراب، فاقوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و ساما۔ سو پہلا جو مصرع ہے وہ یہ جس میں بیان کیا جاتا ہے کہ اشکوں سے تیرے دین کی ہوئی کھیتی سیراب۔ سو اگر دین کو سرفرازی ملی ہے، دین کو بلندی ملی ہے، دین کو فتح ملی ہے، دین کو کامیابی اگر ملی ہے، اور دین اصل اپنی صورت کے اندر اس کائنات میں انسان کی ہدایت کے لیے سامنے آیا ہے، سو وہ صرف کس وجہ سے آیا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بار بار اپنی امت کے لیے آنسو بہانے کی بدولت آیا۔ اگر اس امت پر اتنے زیادہ رحم و کرم اللہ تعالیٰ کی ذات کی جانب سے ہے، سو وہ بھی صرف اور صرف اسی وجہ سے ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رو رو کے اپنی امت کے لیے جو ہے وہ دعائیں مانگی اور اس دین کی سرفرازی کے لیے ہمیشہ سے کوشش میں لگے رہے اور کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوئے۔ اور اسی کا اگلا جو مصرع ہے وہ یہ ہے کہ فاقوں نے تیرے دہر کو بخشا ساز و سما، کی یہ جو زمانہ ہے، اس زمانے کو اگر ساز و سما دیا گیا ہے، اس زمانے کو اگر اتنی زیادہ نعمتیں جو ہے وہ حاصل ہوئی ہیں، اس زمانے پہ اگر اتنی زیادہ کرم اور لطف و کرم اللہ تعالیٰ کی ذات کی جانب سے ہوا ہے، سو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھوکے رہنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا شعر ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، کہ اگر انسان میں پہلی بات یہ ہے کہ شائستگی کا جو علامت ہے یہ ایک تہذیب کی علامت ہے، شائستگی کی علامت انسانیت کی علامت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اگر شائستگی کو پیدا کیا ہے، سو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں ایک تہذیب کو پیدا کیا ہے، انسان کو انسانیت سکھائی ہے، انسان کو بنایا ہے کہ وہ واقعی طور پر اشرف المخلوقات کا درجہ رکھتا ہے، سو اسے ممتاز کیا باقی دوسری مخلوقات کی نسبت۔ سو اس وجہ سے یہ کہا گیا خوددار بنایا کہ انسان کبھی بھی کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا جو کہ اس کی شان کے خلاف ہو، جو کہ اس کی عظمت کے خلاف ہو۔ سو خودداری کا یہ جو ایک عنصر ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس میں جو ہے وہ دیا ہے۔ اور تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان، کہ جو ایک رکھ رکھاؤ ہے، جو نمود و نمائش ہے، جو آنا جانا ہے، جو ایک ادب آداب ہے تہذیب کے اندر، یہ بھی اگر سکھایا ہے تو یہ خود شرمندہ احسان ہے کہ انسان کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی بدولت جو ہے وہ ملی ہے۔ جیسا کہ ہم یہ کہتے ہیں تاریخی اعتبار سے بھی کہ جو اصحاب صفہ تھے، یعنی کہ وہ صحابہ کرام جو کہ مسجد نبوی کے چبوترے پر بیٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلیم کو حاصل کیا کرتے تھے، سو یہ انہوں نے بھی اس تہذیب کو سیکھا ہے اور انداز کو سیکھا، اور بہت سارے صحابہ کرام نے تعلیم کو حاصل کرنے سے پہلے جو ادب ہے اس کو سب سے زیادہ جو ہے وہ سیکھا، اور معاشرتی انداز کے اندر جو ہماری جو سوشلائزیشن ہے اس کو کہ کس طریقے سے اس سوسائٹی کے اندر رہا جاتا ہے، کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ ملا جلا جاتا ہے، کس طریقے سے لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے، اور کس طریقے سے اپنے حق جو ہے ان کو حاصل کیا جاتا ہے، اور ہمیشہ ہر ایک انسان کو عزت دینا، مشورہ دینا، ہر ایک انسان کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا، یہ جتنے بھی طور طریقے ہیں لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے، رہن سہن کے، زندگی گزارنے کے، سو یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت جو ہے وہ میسر آئے ہیں۔ سو یہ جو تہذیب ہے یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے انسان کو ملی ہے۔ اگلا ہمارے پاس جو ایک شعر ہے وہ یہ ہے کہ رحمت کا یہ عالم ہے، مروت کا یہ انداز، ماہر سا گنہگار ہے وابستہ داماں۔ سو رحمت کا یہ عالم ہے کہ یہ رحمت کی یہ حالت ہے، یہ رحمت کا یہ ایک تقاضا ہے، رحمت کی یہ صورت ہے کہ مروت کا یہ انداز اور یہ لحاظ ہے، لحاظ کا بھی یہ ایک انداز ہے کہ جو مجھ سا جو گناہگار ہے، سو اس میں شاعر خود کو جو ہے وہ گناہگار ایک ثابت کرتے ہوئے، بناتے ہوئے، سمجھتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ میرے جیسا گناہگار شخص بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہے۔ سو کہا یہ جاتا ہے کہ جس شخص نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اپنے دل کے اندر اجاگر کیا،
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی فرمودات ہیں، احادیث ہیں، ان پر عمل کیا، ان کو سوچا، ان کو سمجھا، ان کو پڑھا، سو پڑھنے کی بدولت انسان اگر جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو جاتا ہے۔ سو اس میں جو ماہر القادری صاحب ہیں وہ اپنی عاجزی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے جیسا گناہ گار بندہ بھی اس حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے وابستہ ہے، اور یہ انہی کا کرم ہے، انہی کا کمال ہے، اور انہی کی رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے میں آج ان کے ساتھ جو ہے وابستہ ہوں اور ان کے ساتھ جڑا ہوا ہوں۔ اور ان کی اسی نعمت کی بدولت ماہر القادری صاحب نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس بات کا میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے وسیلہ جلیلہ سے مجھے جو ہے وہ میری بخشش فرمائے گا۔ سو یہی وجہ تھی کہ اتنی زیادہ محبت ہونے کی بدولت جو ماہر القادری صاحب ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کو مکہ المکرمہ میں بیان کرتے ہوئے مشاعرے کی صورت میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ سو ہماری آج کی یہ جو نظم ہے اس کی ایکسپلینیشن جو ہے ہم آپ کے سامنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ ملتے ہیں اپنے ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔